الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے دعا کی، رات کا درس جب ختم ہوا تو ہماری پاور آن ہو گئی تھی الحمدللہ۔ 2.5 دن ظاہر ہے کہ قیامت سے گزرے ہوں گے، یقیناً ہم عادی ہو چکے ہیں اس زندگی کے۔ اب مسئلہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں تو برداشت ہوتا تھا، انڈیا میں بھی ہوتا تھا، بنگلہ دیش میں بھی ہوتا تھا، لیکن امریکہ میں بہت مشکل ہے۔ لیکن مالک کا احسان ہے کہ وقت گزر گیا ہے اور درس کی میں نے چھٹی نہیں کی۔ اپنا کمپیوٹر لے کے، فون لے کے، اپنا ساز و سامان لے کے میں اپنے بیٹے کے گھر چلا گیا، اور مجھے یہ اس لیے کرنا پڑا کہ میرے ایک درویش نے مجھے میسیج لکھ کے بھیجا ہے، نام نہیں لیتا۔ اس نے کہا کہ حضور اب تو ایسا لگتا ہے کہ 9 بجتے جائیں نا جی، طبیعت کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، فون اس کا ٹی وی کا رخ کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے بھول جاؤں کسی وقت میں یا کمی بیشی ہو جائے تو میری بیگم لگا کے مجھے کہتی کہ آؤ مفتی صاحب کا درس سنو۔ تو میں نے کہا جب اس قدر پیار کرنے والے ساتھی ہوں تو مفتی صاحب آپ بھی ہمت کرو، تھوڑی سی درس کا ناغہ نہ کرو۔ سو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری بیگم میرے ساتھ تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور رہنا بھی چاہیے بیگمات کو ساتھ، چونکہ یہی ہماری زندگی کا سکون ہے۔ اگر ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو سمجھ آ جائے نا کہ زندگی کا سکون ان کے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو کس میں ہے؟ نماز میں، خوشبوئیں اور عورت میں، جو بیوی ان کی۔ تو بیوی اگر ساتھ دے تو سبحان اللہ، وہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو اللہ کرے، دعا کرتا ہوں جس طرح ہماری زندگی کے 53 ایئرز گزر گئے، 53 سال شادی کے، اللہ کرے آپ سب کو بھی اتنے سال گزرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی عمریں گزریں آپ کے ساتھ۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اور چلتے چلتے ایک بات بتا دوں آپ کو، راز کی بات ہے یہ
یہ بھی سبق کا حصہ ہی ہے کہ بسا اوقات مرد زیادہ پڑھا ہوتا ہے، عورت کم پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو علاقے کے ہم لوگ آئے ہیں تو اکثر یہی ہوتا تھا۔ تو مجھے اللہ نے یہ توفیق بخشی اور سمجھ دی، یہ اللہ نے دی مجھے سمجھ، کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو ان پڑھی کے تانے دوں، کیوں نہ ہو میں اپنا علم استعمال کر کے اس کو میں اپڈیٹ کر دوں۔ تو میں نے اپنی پوری زندگی اس کام پہ لگا دی۔ 60 سال کی عمر میں میری بیگم نے قرآن کریم پڑھا ہے اور ماشاءاللہ پڑھ گئی، سٹیزن شپ کا بھی پاس کر گئی، دیہات سے آئی تھی۔ تو اگر آپ بھی کوشش کریں کہ بجائے بیوی کو تانے دینے کے اپنا علم اس کام پہ لگا دو کہ اس کو اپگریڈ کرو، آپ یقین کرو آپ کی زندگی بھی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ پاک سب کی زندگیاں خوشحال کر دے، اور اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو۔ وغیرہ جو ڈومینیشن ہوتی ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ گھر میں اگر ہم یہ چلائیں کہ بھئی میری حکومت کی تیری حکومت، تو پھر کام نہیں چل سکتا۔ بہرحال آج معراج شریف کا دوسرا حصہ ہے۔ رات جہاں تک میں نے بیان کیا تھا اس سے آگے چلتے ہیں، اور لیکن یہ اسراء یعنی وہ جو زمینی سفر ہے اسی کی بات ہم نے کرنی ہے، چونکہ آسمانی سفر کی بات سورۃ النجم میں آئے گی 27ویں سپارے میں۔ جب روٹین میں سبق آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو وہ عرض کر دیں گے۔ تو آج کا وہ سفر جو ہے نا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے بیت المقدس سے، سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے، حضرت ام ہانی کے گھر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ حضرت علی کی بہن تھیں اور سرکار کی بھی بہن تھی، چونکہ آپ بھی اسی گھر میں پلے تھے۔ تو آ کے سارا واقعہ اپنی بہن کو سنایا، اور ان کی جو لونڈی تھی نبع، بڑی خاموش زیرک خاتون تھی، سنتی رہی۔ تو بہن نے کہا کہ بھائی میں نے تو سن لیا ہے، میں تیری بہن ہوں، میں اندر سے مانتی ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن خدا کے لیے کعبے میں جا کے نہ بیان کرنا، قدم قدم پر تیرے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا وہ مذاق اڑائیں گے، پھپتیاں کسیں گے کہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو دامن پکڑ لیا بی بی صاحبہ نے، ام ہانی نے سرکار کا۔ سرکار نے کہا بہن چھوڑ دو مجھے، یہ تو حکم ربی ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہنے کا۔ تو بہن نے زور سے دامن پکڑا، تو جب سرکار نے دامن چھڑایا تو ایک چمک پیدا ہوئی۔ حضرت بی بی نبع کہتی ہیں جو ان کی لونڈی تھی، کہتی کہ وہ ایسی چمک تھی نورانی کہ ام ہانی بے ہوش ہو گئی، وہ دامن چھوٹ گیا ان کا۔ لیکن جب آپ نکل گئے تو ان کو ہوش آئی، تو کہا نبع بھاگو بھاگو پیچھے ان کے، اور مجھے خبر دو، تنگ کریں گے لوگ ان کو، پریشان کریں گے لوگ ان کو، اور میں برداشت نہیں کر سکتی، ہو سکتا ہے میں کچھ کر سکوں، بھاگ کے جاؤ ان پیچھے۔ تو بی بی نبع جو تھی وہ سرکار کے پیچھے پیچھے کعبہ شریف میں آ گئی۔ سرکار نے انتخاب فرمایا، وہ جو دروازہ ہے نا ملتسم کا اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ پر سرکار بیٹھ گئے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نے سب کو بلا لیا، تو اس میں وہ صاحب بھی شامل تھے مطعم بن عدی، جن کی زمان پر نبی پاک اس مکے میں داخل ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو سرکار نے ابو جہل نے شرارتاً یہ کہا، اچھا بھائی وہ بتاؤ نا، تو وہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ رات تم کہاں کہاں گئے، وہ جو تم مجھے بتا رہے تھے۔ سرکار نے کہا کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے، جو بات میں نے کی حق سچ کی ہے۔ تو جب سرکار نے پورا واقعہ پھر سنایا، لوگوں نے سنا، تو مطعم بن عدی جو سرکار کا رشتے میں چچا لگتا تھا لیکن بانتہا پیار کرتا تھا، لیکن تھا مشرک، اس نے کہا کہ بھتیجے بات سن، میں تیری زبان دے کے تجھے لے آیا تھا، لیکن اب یہ جو تم نے کہا ہے نا، یہ میری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ جو سفر ہم مہینہ جانے میں مہینہ آنے میں لگاتے ہیں،
اور تم کہتے ہو کہ میں لمحوں کے اندر طے کر کے آ گیا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچے پکے مسلمان، یہ ٹیسٹ تھا بیسیکلی، کچے پکے مسلمان پھر گئے تھے، دین سے ہی پھر گئے تھے. لیکن ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جیسے سرکار کے منہ سے نکلا تصدیق کر دی. تو بی بی نبع نے جا کر بتایا ام ہانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ مالکن ایک شخص ایسا تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ سماک صدیق، اللہ تعالیٰ نے اے عبداللہ تیرا نام آج سے صدیق رکھ دیا ہے، تصدیق کر دی. اور متم بن عدی سے کہا کہ متم تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو روزانہ وہی نازل ہوتی ہے اور اس سے بھی اوپر کی باتیں بتاتا ہے. یہ میں تو اس پہ بھی ایمان رکھتا ہوں اور تو اس واقعے کی بات کر رہا ہے. کوئی شک ہے نا تو پوچھ لو، کوئی شک ہے تو پوچھ لو. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا بیان کرنا شروع کر دیا، اور جہاں دیکھا اللہ نے کہ یہاں میرا نبی کمزور پڑ سکتا ہے تو اٹھا کے بیت المقدس ہی سامنے رکھ دیا سرکار کے. وہ لوگ پوچھتے جا رہے ہیں، سرکار بتاتے جا رہے ہیں. جب وہ انبیاء کا واقعہ بیان کیا. اچھا، سیرت حلبی بہت بڑی سیرت کی کتاب ہے، اللہ توفیق دے ہمیں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، پڑھنے کی توفیق دے. ضیاء النبی، یہ پیر کرم شاہ صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، سیرت رحمت للعالمین ہے. یہ پڑھا کریں سیرت کی کبھی کبھی کتابیں، بلکہ ایک آدھ کتاب ایک آدھ حصہ سرانے رکھ کے سو جایا کریں، 2-4 صفحے پڑھ لیا کریں. سیرت حلبی میں لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا، رومن بادشاہ، شہنشاہ روم، وہ فلسطین یروشلم آیا ہوا تھا. تو سرکار نے خط لکھا تھا اسے کہ اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ. وہ سارا خط جو سرکار نے لکھے تھے بادشاہوں کو، اس کو بھی کیا تھا. اس نے کہا کہ کون ہے یہ بندہ جس نے شہنشاہ روم کو للکارا ہے؟ پتہ کرو کہ اس کے علاقے کا کوئی بندہ یہاں موجود ہے. پتہ کرایا گیا، پتہ لگا کہ ابو سفیان موجود ہیں، آئے ہوئے ہیں یروشلم میں. بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلا لو. تو حضرت ابو سفیان کو بلایا گیا. اچھا بھائی، میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں یہاں پر، قطع نظر اس کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے ان کو، میں آپ کو بتا دوں. میرے پاک پیغمبر نے اور ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے نا، جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں صاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک کا. بعض بڑے بدبخت لوگ ہیں. کل بھی میں ایک کیا کہہ سکتا ہوں، میں تقریر سن رہا تھا، صاحب نے مجھے بھیجی تھی. وہ کہہ رہا تھا سب کہو ابو سفیان کافر تھا، ابو سفیان کافر تھا. او بھائی، اس زمانے میں سارے کافر تھے. کلمہ تو نبی نے آگے پڑھایا سب کو، لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. تو اب اگر ہم نام لیں گے تو ہم آپ موجودہ حالت کا نام لیں گے، سابقہ کو تو اللہ نے معاف کر چکا، وہ تو سرکار ان کو دے چکے، امان دے چکے. اور ویسے بھی فتح مکہ کے دن جب سرکار نے حضرت ابو سفیان کو کلمہ پڑھایا تھا تو کلمہ پڑھانے والے تو نبی پاک تھے. لہٰذا اب جب بھی ہم بات کریں گے تو حضرت ابو سفیان کہیں گے. ان کی پچھلی زندگی کو یاد نہیں کر سکتے ہم، وہ تو اللہ معاف کر چکا ان کو. یہ بدبختی ہے ہماری. یہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں. دنیا پھنسی ہوئی ان کاموں میں، آپ نہ پھنسنا. اللہ نے معاف کر دیا، تم بھی چھوڑ دو. نبی نے کلمہ پڑھا دیا، مان لو. اس کو بلایا گیا حضرت ابو سفیان کو. اس نے کہا مکے کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں مکے کے رہنے والا ہوں.
محمد کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، میرا قریبی عزیز ہے۔ اس نے کہا کہ کیسا آدمی ہے؟ کہا لگا جی آدمی تو ٹھیک ہے لیکن بس باتیں عجیب عجیب کرتا ہے۔ اس نے کہا بے ایمانی کرتا ہے؟ نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں۔ اچھا پھر عجیب بات کون سی کرتا ہے؟ اب اس نے اپنی طرف سے نا حضرت ابو سفیان نے ایک بڑا زبردست قسم کا پتہ پھینکا ہے کہ جناب وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایک ہی رات میں مکے سے جروسلم گیا اور وہاں سے میں واپس آ گیا اور میں نے کعبے کے اندر نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ یہ ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ روم جواب دیتا، وہ جو لاٹ پادری تھا نا وہ کھڑا ہو گیا، جس سیرت حلبی میں ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی۔ بادشاہ نے حیران ہو کے دیکھا، سفیان کے حضرت ابو سفیان کا بھی منہ کھل گیا۔ ہیں تم کیسی گواہی دو گے؟ کہا کہ میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب ساری کاروائی رات کو ختم ہو جاتی تو پھر میں تمام دروازے بند کر کے گھر جاتا تھا۔ جو مین دروازہ تھا میں نے لاکھ کوشش کی لیکن دروازہ نہیں بند ہوا مجھ سے۔ میں نے مستری بلائے، لوگ بلائے ہیلپ کے لیے، وہ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ بالآخر میں تھک گیا، لوگ تھک گئے، تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی صبح کوئی بلا کے، ہو سکتا ہے بلڈنگ کا بوجھ اس پہ آ گیا ہو جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ بیٹھ گئی ہو اور دروازہ دب گیا ہو، تو صبح اس کا کوئی بندوبست کریں گے۔ وہ بطریق، وہ پادری، لاٹ پادری کہتا ہے کہ جب صبح میں آیا، ارلی مارننگ، دیکھو ان میں بھی لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں، ہم کتنے بدبخت ہیں۔ تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نماز بھی نہیں پڑھتے فجر کی یار اٹھ کے، کمال کی بات ہے۔ کہتا میں فجر کو آیا صبح صبح، آ کے کیا دیکھتا ہوں کہ جو مسجد کے دروازے کے ساتھ پتھر پڑا ہوا تھا اس کے اندر ایک سوراخ تھا، پہلے سوراخ نہیں تھا، اور اس سوراخ میں ایک سواری کو باندھنے کے نشانات موجود ہیں۔ اور کہتے ہیں حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دھڑم سے دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی رات کو واقعہ ہوا ہے، جس رات کی یہ بات کر رہے ہیں اس رات کو واقعہ ہوا تھا۔ میرے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، وہ تو دیکھ کے بتا رہے تھے۔ جب دیکھا انہوں نے تمام مکے والوں نے، اب ان کی پریشانی کا اضافہ مزید ہو گیا کہ یار یہ اچھا جی وہ بتاؤ کہ دروازے کتنے، یہ کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ کہاں ہیں، دروازہ یہ کدھر ہے۔ سرکار ساری باتیں دیکھ دیکھ کے بتاتے رہے، دیکھ دیکھ کے بتاتے رہے، عاجز آ گئے جو لوگ وہاں چکر لگا کے آئے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں، ایک میرے پاس ہتھیار ہے اس کا۔ اس نے کہا کون سا ہتھیار ہے؟ کہنے لگا جی ہمارے 3 قافلے گئے ہوئے ہیں بیت المقدس میں اور واپس آنے والے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے وہ 3 قافلے کہاں کہاں پر ہیں۔ اب آپ نے تو براق پہ سفر کیا تھا اور براق پہ واپس آئے تھے، لیکن قربان جاؤں اس اللہ پر جس نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب جب انسان سیر کرتا ہے نا تو فطری بات ہے، پہلی بات ہے کہ رات کو سیر ہوتی نہیں ہے، لیکن چلو یہ اللہ کے کام تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ تو پھر بندہ جب سیر کرنے جاتا ہے نا تو پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، ہر چیز کو بظاہر قدرت کو دیکھتا ہے، تو یقیناً سرکار بھی دیکھتے گئے ہوں گے۔ اور جیسے جیسے جبریل نے کہا آپ کرتے بھی گئے۔ جب واپس آئے تو سرکار سے پوچھا کہ وہ 3 قافلے ہمارے کہاں کہاں پر ہیں، بس یہ ہماری آخری بات ہے، اگر یہ تم بتا دو تو ہم سمجھ جائیں گے تو سچ بول رہا ہے۔ ان کا جی فلاں قافلہ کہاں پر تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ تمہارا مقام روحا پر، جہاں یہ بیر روحا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی جا چکے ہیں، ایک صحابی کی قبر بھی ہے وہاں پر جو شہید ہو گئے تھے، راستے میں فوت ہو گئے تھے زخمی حالت میں، کنواں بھی ہے وہاں پر، اور بیر روحا کی جو پانی میں بڑا شفا ہے، الحمدللہ کئی مرتبہ پینے کا اللہ نے شرف عطا کیا۔
تو فرمایا کہ روحا کے مقام پر وہ قافلہ موجود تھا، لیکن حسن اتفاق سے ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اونٹ کی تلاش میں نکلے۔ تو میں جب وہاں سے گزرا، مجھے پیاس لگی تو میں ان کے خیمے میں گیا، بڑے خیمے میں جو مین خیمہ تھا ان کا، تو وہاں میں نے دیکھا ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، تو میں نے وہ پانی پی لیا اور پانی پی کر خالی پیالہ میں نے وہاں رکھ دیا۔ جب وہ قافلہ آ جائے گا ان سے پوچھنا کہ جب تم واپس آئے تھے وہ جو پانی تم بھر کر رکھ گئے تھے اس پیالے کا کیا ہوا، اور وہ اونٹ جو تمہارا گم ہو گیا تھا واقعی گم ہوا تھا تمہارا؟ سرکار نے اس تسلی سے بات کی، اس کی ہوائی گم ہو گئی ابو جہل کی۔ اس نے کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ دوسرا ہمارا قافلہ کہاں پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذی مر کے مقام پر ہے، ذی مر اس کے مقام پر ہے۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ذی مر پر ہے؟ فرمایا ہے نشانی تو ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں دو آدمی اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دو سرکار نے فرمایا دو آدمی اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اونٹوں نے میری شکل دیکھی تو جو فرنٹ والا اونٹ تھا وہ بدکا اور وہ بندوں کو لے کے بھاگا۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے دیکھ کے وہ بدکا اور لے کے بھاگا۔ تو جب وہ تمہارا قافلہ آئے گا، وہ جو فرنٹ پر اونٹ اور دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ آدمی فلاں فلاں تھے۔ سرکار نے بتایا، ان کا نام بھی بتایا سرکار نے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھ لینا کہ جس آدمی کو دیکھ کے تمہارا اونٹ بدکا تھا جانتے ہو وہ کون تھا؟ اب ابو جہل جو تھا وہ تھوڑا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یار عجیب و غریب بات ہے، یہ تو ایسے باتیں کر رہا ہے جیسے یہ قافلے والوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اچھا بڑا ڈھیلا سا ہو کے، پریشان سا ہو کے، اللہ اکبر، پوچھا اچھا محمد یہ بتاؤ کہ ہمارا جو ان قریب پہنچنے والا قافلہ ہے، ان قریب پہنچنے والا، وہ کہاں پر ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اسے تنعیم میں دیکھا تھا۔ یہ مسجد تنعیم ہے نا، عائشہ، مسجد عائشہ جسے کہتے ہیں، جہاں سے لوگ احرام جا کے باندھتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو احرام نہیں باندھنا چاہیے وہاں سے، باتوں میں بات آ گئی ہے، چونکہ یہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ کو بھیجا تھا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ساتھ گئے تھے، اور فرمایا کہ جاؤ بہن کو لے جاؤ اور مقام تنعیم سے ان کو احرام پہنا کر واپس لے آؤ، چونکہ خواتین کی وجہ سے ان کو جو مجبوریاں ہوتی ہیں اس کے ضمن میں سرکار نے بھیجا تھا۔ تو وہ بہن کو وہ اسے احرام پہنا کر لے آئے لیکن خود نہیں احرام باندھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری جو میقات ہے وہ جعرانہ ہے۔ جعرانہ لگ بھگ وہاں سے 100-125 میل دور ہے، وہ ٹیکسی والے $100-150 لیتے ہیں جعرانہ۔ سرکار نے خود بھی ایک مرتبہ وہاں سے احرام باندھا تھا جعرانہ سے۔ ایک تو وہ ذوالحلیفہ سے باندھتے ہیں جب مدینہ پاک سے نکلتے ہیں، جس کو بیر علی یا ابیار علی بھی کہتے ہیں، اور ایک آگے چل کر مکے سے تقریباً 100-125 میل کے فاصلے پر جعرانہ ایک جگہ ہے۔ جعرانہ سے مردوں کو احرام باندھنا چاہیے، خواتین کی جگہ سے مردوں کے لیے احرام جائز نہیں ہے۔ تو دوستو ہمت کیا کرو، کام وہ کرو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہو جائے، اپنی سہولت نہ دیکھا کرو کہ چلو یار وہ 2 ریال لیتا ہے، وہ بس والا لے کے چلا جاتا ہے، یا 10 ریال دے کے وہاں چلے جاتے ہیں آپ جا کر کے، یہاں 100 ریال لگتا ہے، یہاں بھی 4 بندے جا سکتے ہیں، 100 ہو جائے گا، 150 ہو جائے گا۔ لیکن آپ جعرانہ سے احرام باندھیں جہاں سے نبی پاک نے باندھا تھا، یہ مسئلہ یاد کر لیں، کبھی کام آئے گا آپ کے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے مقام تنعیم پر قافلہ دیکھا لیکن میں نے غور نہیں کیا، میں نے غور کیا بھی نہیں تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ مجھ سے سوال کرو گے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، پھر میں نے مقام حرورہ پر، سرکار کیا فرماتے ہیں، مقام حرورہ پر میں نے غور کیا، قافلے میں کون کون بندے ہیں، کس کس قبیلے کے ہیں، اس کی آگے کون سا اونٹ لگا ہوا ہے۔ فرمایا وہ ایک خاکستری اونٹ ہے، اس کے اوپر 2 بورے لدے ہوئے ہیں جو سلے ہوئے ہیں سوئے سے،
2 بورے لدے ہوئے ہیں جو سوے سے سلے ہوئے ہیں، اور وہ سب سے آگے ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جہاں تک میرا علم کہتا ہے وہ جیسے ہی سورج صبح طلوع ہوگا وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا مکے میں۔ اچھا، وہ کچھ لوگ بھاگے وہاں سے، وہ تو انتظار میں تھے نا کہ کوئی موقع مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کریں۔ وہ نہیں کر سکتے تھے، ساری زندگی نہیں کر سکے۔ صادق امین آپ کا لقب تھا۔ سرکار نے پوچھا بھی تھا ایک مرتبہ، اگر میں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا تم نہیں دیکھ رہے، مان جاؤ گے؟ ان کا مان جائیں گے، اس لیے کہ آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق اور امین ہیں۔ یہ لقب نبی کا ہے، صادق و امین۔ ہم نے تو جعلی طور پر سب کو صادق و امین بنا دیا۔ یہاں پر کوئی صادق و امین نہیں ہے سوائے نبی پاک کے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوتاہی زور موجود ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ نقطہ بڑا سوچنے والا ہے۔ صادق و امین صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سورج طلوع ہوگا اور قافلہ پہنچ جائے گا۔ تو مقام کدی، یہ پہاڑ اب تو انہوں نے توڑ پھوڑ کے نا حرم شریف کے اندر داخل کر لیا ہے۔ بھاگ کے گئے پہاڑی پر چڑھ کر، ساری رات گزر گئی حرم کعبہ میں بھائی، فجر ہونے والی تھی اور جم گھٹا تھا، اور سرکار دو عالم اکیلے تھے۔ پر اکیلے نہیں تھے نا یار، اکیلا تو وہ تھا جس کے ساتھ کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو۔ وہ اکیلا کبھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی فل فلج طاقت ہو۔ اللہ کا دیکھو نا، جو کچھ ملا سرکار کو وہ تو اللہ کی طرف سے ملا ہے نا، تو ہمیں کیا تکلیف ہے ماننے میں؟ لیکن ہے لوگوں کو تکلیف۔ یقین کریں آپ، اللہ واسطے کا بیر ہے، اللہ واسطے کی ضد ہے نبی پاک سے نہیں۔ مالک نے جو دیا ہے مان جاؤ، ہمارا کام ہی ماننا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا۔ اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، گردن جھکا دو، یا اللہ میں نے گردن جھکا دی، مسلمان ہو گیا۔ اس مسلمان کا معنی ہے گردن جھکانا ہے، مان لینا ہے۔ اور اگر ہم نہ مانیں تو پھر مسلمان تو نہیں ہم نا، پتہ نہیں کیا ہو سکتے ہیں، کوئی غامدی شامدی ہو سکتے ہیں، یا اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمان کا کام ہے ماننا۔ اور جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں منہ شگافیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسے یہ کافر کر رہے تھے نبی پاک کو ستانے کے لیے۔ بات نہیں مانی انہوں نے، صدیق اکبر نے مانا، جس کا نام ہی صدیق ہو گیا ساری زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھاگے پہاڑ کی طرف۔ اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا، اب وہ بڑے کھڑے ہوئے جوش سے نعرے لگا رہے تھے، اور نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ سورج کی پہلی کرن طلوع ہوئی نا، تو ایک نے زور سے آواز لگائی، نہیں آیا قافلہ۔ اور دوسرے نے جب دیکھا تو قافلے کے آثار نظر آ گئے۔ ان کا کہ وصلت العیر، قافلہ تو پہنچ گیا بھائی، دھیان سے دیکھ۔ جب دھیان سے دیکھا تو قافلہ نمودار ہوا، اور وہی خاکستری اونٹ سرکار کے آگے، اس کے قافلے کے آگے لگا ہوا تھا، اور 2 بورے اس پر ان کو نظر آ رہے تھے۔ وہ بھاگے وہاں سے، پہاڑ سے اتر کر نیچے آ کے حرم شریف میں آئے۔ ابو جہل سے کہا نہ پوچھو، قافلہ پہنچ گیا ہے، اور وہی خاکستری اونٹ اس کے آگے ہے، 2 بورے لدے ہوئے ہیں۔ اتنی خجالت، اتنی شرمساری، سر جھکا ہوا تھا۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ ولید بن مغیرہ ٹھیک ہی کہتا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی علامتیں دیکھنے کے بعد، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی ان کا دل ایسا بند تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا ایسا دل بند تھا کہ دل میں کوئی جگہ تھی ہی نہیں کہ اس میں ایمان کی رتی ڈال دی جاتی۔ ففی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اللہ پاک اس مرض کو اور بڑھاوا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سچی بات تو نبی بتا رہا تھا ان کو، لیکن وہ سچ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دوستو، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ 2 حصے اس کے، اس لیے اس سورت کا نام بھی بسا اوقات قرآن مجید میں سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، یہ سیر کرانا چونکہ اللہ کے ساتھ ہے،
اور اس کے بعد معراج، وہ اگلا حصہ ہے آسمانی سفر، وہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے۔ تو آج ہم یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، سرکار کی سیرت کی یاد کرنے والی باتیں ہیں، دل میں بٹھا لو، دماغ میں بٹھا لو۔ بڑے بڑے جگادری آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھنا عافیت ماننے میں ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے، اس زمانے میں بھی ٹیسٹ ہوا تھا، کئی لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور آج بھی ٹیسٹ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے آپ کو؟ نہیں جی نہیں، وہ ہے نا مولوی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، روحانی مراج ہوا تھا۔ تو اچھا بھائی، روحانی بھی ہوا ہوگا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، اس کا نبی جانے۔ ہمیں تو وہ دیکھنا ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ تو روحانی معراج کے بندہ تو نہیں ہوتا نا، تو جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے بندہ۔ تو بہرحال یہ لمبی بحثیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، نماز کے لیے آج دعا ہے، میں واپس آتا ہوں، وہ ہے کہ قلقلہ، میں نے ایک لفظ بتایا تھا، قلقلہ 5 لفظ ہیں، یہ قاف طابہ کتب جد، یہ 5 لفظ ہیں۔ تو آج جہاں سے ہم شروع کریں گے، عام طور پر جو غلطی دیکھی گئی دعا میں جو پڑھتے ہیں رب جعلنی، رب جعلنی، رب جعلنی، یہ غلطی کرتے ہیں ہم۔ لفظ کیا ہے پورا؟ رب جعلنی، رب بج۔ اچھا، یہ گیند پھینکو نا زمین پر تو وہ ابھرتا ہے ایک مرتبہ، اور اگر نیچے کیچڑ وغیرہ ہو یا کوئی چیز پڑی ہو تو پکڑ لے گیند کو۔ اور ایک یہ کہ کچھ نہیں ہے، سادی زمین ہے، گیند گرا اور اوپر اچھلا تھوڑا سا، اس کو قلقلہ کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جب آپ نے گیند پھینکا اور نیچے پکڑ لیا کسی چیز نے، جیسے ہمارے اکثر غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، یہ ایسا ہے جیسے پکڑ لیا کسی نے گیند کو۔ قل هو اللہ احد، احد اس طرح رب نہیں، رب اجعلنی، رب اجعلنی نہیں ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی اچھا یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ ولوالدی نہیں، یہاں دوسرا لفظ جو الف ڈالنا پڑے گا، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ حساب، یہ با میں قلقلہ ہے۔ تو جب بھی آپ اس کے مخرج میں آواز کو ڈالیں گے، اس کے بعد تھوڑا پلے دے دیں گے، اس کو مخرج کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو 5 لفظوں میں ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ پھر سن لے دعا کو تسلی سے، اور پھر انشاءاللہ کل تو چھٹی ہے، پرسوں ہفتے کو انشاءاللہ میں آپ کو پہلے ترجمہ پورا بتاؤں گا اس کا، نماز کا جو ہم نے پڑھا ہے نا، ترجمے کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ تو ہے رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، مد ہے اس کے اوپر، دعا نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو پورا پڑھو، جو اللہ نے لکھا ہے، جو قرآن میں رب نے اتارا ہے پورا پڑھو اس کو۔ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، ولوالدی نہیں ہے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ ہماری دعا تھی نماز کی۔ کل چھٹی ہے جمعے کی، انشاءاللہ رات کو جمعہ ہوگا، جمعے کا لائیو بیان ہوگا 1:15 بجے سے لے کے 2 بجے تک انشاءاللہ، اور رات کو چھٹی، اور ہفتے کو انشاءاللہ اس کا ترجمہ سبحانک اللہم سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے دن ہم پھر سبق شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی ناصر ہو، حامی ناصر ہو۔ اور کل آپ نے دعا کی تھی میری بہن کے لیے بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بیماروں کے لیے بھی کی تھی، اور میرے گھر میں بجلی کے لیے بھی دعا کی تھی۔ الحمدللہ کل جیسے درس ختم ہوا تھا مجھے کال آ گئی گھر سے کہ یہ آپ کی بجلی آ گئی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی دعائیں میرے کام آ گئی تھی۔ اللہ کرے کہ میری دعائیں بھی آپ کے کام آ جائیں، اور بلکہ ہم سب کی دعائیں ایک دوسرے کے کام آ جائیں۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔